الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص۔ اور آیات نمبر 180 میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر جبکہ تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے، اس کا کچھ مال ہو تو اس کے اوپر وصیت کرنا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر روزے۔ یہ روزے جو ہیں اسلام کی بنیادی احکام میں سے ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے شہادت کلمہ توحید کے دینا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کی روزے رکھنا، 5واں بیت اللہ شریف کا حج کرنا جس کو طاقت ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب فرض کیے گئے ہیں علیکم تمہارے اوپر الصیام، روزے۔ صیام صوم سے ہے، صوم کا معنی ہے رکنا، رکنا کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے صیام، کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور اسی طرح پہلے شریعت میں بات کرنا چھوڑنے کو بھی صوم کہتے تھے۔ فلن اکلم انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بی بی مریم نے فرمایا تھا۔ تو صیام کا معنی ہے رکنا، کھانا پینا اور جماع کو چھوڑنا۔ اور اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب الشمس تک، صبح صادق جو سحری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، اس ٹائم سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا چھوڑنا، جماع چھوڑنا، اور اس کو کہتے ہیں روزہ، اردو میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے تھے۔ تو کیا رمضان المبارک کے یہی روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے؟ روزے فرض تھے، ان کی مقدار میں اختلاف ہے شریعتوں میں۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہیں رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے، تیسرا دن نہیں رکھتے۔ اور پھر عیسائیوں کے اندر 50 روزے انہوں نے اپنے اوپر مقرر کیے تھے۔ تو ان کی مقدار میں اختلاف ہے، روزے تھے لیکن ان کے اوقات اور مقدار میں اختلاف تھا۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں شروع اسلام میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے 3 روزے فرض،
اور اسی طرح محرم کا روزہ فرض. پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت ختم ہو گئی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے کو. خوب شربت پیو, سبیلے لگاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نانا کا فرمان کیا ہے کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو کیا کرو؟ روزہ رکھو. روزہ رکھو. اور جو حسین کے کہتے ہیں ہم حسین کے شہدائی وہ کیا کرتے ہیں؟ سبیلے لگا کر کے جو راستے پہ جا رہے اس کو شربت پلاتے ہیں. تو یہاں روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھو. اور یہ روزہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو یا 10 11 کو. یہودی لوگ 10ویں تاریخ کو رکھتے ہیں, تم اس کے خلاف کرو, 9 10 کو رکھو, 2 دن رکھو. تو بہرحال تو اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے تمہارے اوپر جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض, اور وہ بتا دیا کہ تو پہلے لوگوں پر کیسے فرض تھے. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے سے انسان پرہیزگار بنتا ہے, جو شہوت ہے اس کو کنٹرول آ جاتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہے, گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا روزے رکھو, روزے رکھو. تو اس سے نفس پر کنٹرول آ جاتا ہے. تو دوستو بزرگوں, تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے. نماز کے اندر بھی 3 تبدیلیاں آئی ہیں نماز میں, اور نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں بھی 3 تبدیلیاں آئی ہیں, 3 حالتیں بدلی ہیں. رمضان نماز کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کس طرف رخ کرتے تھے؟ نماز کس طرف رخ پڑھتے تھے؟ بولو نا, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. 16-17 میں نے ایک تبدیلی تو یہ نماز کے بارے میں. اور دوسری یہ ہے کہ نماز کی اوقات کے لیے اعلان ہوتا تھا, کیوں آواز لگاتا تھا, ایک دوسرے کو آواز کرتے تھے کہ آؤ 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 نماز کا ٹائم ہے. پھر ایک عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سبز جوڑا پہنا ہوا ہے ایک شخص ہے, اور وہ اذان کی کلمات انہوں نے کہہ دی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ تھوڑا ٹائم ٹھہر گیا, اور پھر اس کے بعد یہی اذان کی کلمات دوہرائے, پھر اس میں قد قامت الصلاۃ کو زیادہ کر دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلال کو سکھاؤ, اور بلال کو کہا کہ یہ اذان دے رہے. پہلے ایک دوسرے کو آواز لگاتے تھے نماز کے لیے. تو یہ دوسری. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا. تو یہ اذان سب سے پہلے اذان کس نے دی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے. اور کہاں سے شروع کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے. کوئی ماں کا اللہ دکھائے نا. بلال نے اذان کہاں سے شروع کیا؟ اللہ اکبر سے. اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس طرح اذان دیتے تھے. اور بلال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی کون ہے؟ اللہ اکبر. ایسے صحابہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے کہا کہ اللہ ہماری نظر چھین لے. ان نظروں پہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے تھے, اب ہم رسول اللہ کو نہیں دیکھتے, اللہ ہماری نظر چھین لے. تو دوستوں بزرگوں, یہ دوسری تبدیلی آ گئی. اور تیسری تبدیلی کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو, ایک بار سے آدمی آتا تو پیچھے مقتدی سے پوچھتا, مثلا کوئی آدمی آتا کتنی رکعت ہو گئی؟ 2 رکعت چلی گئی, 3 رکعت چلی گئی, یا 1 رکعت چلی گئی ہے. اب وہ بتا دیتا, نماز کے اندر بتا دیتا تھا کہ 1 رکعت چلی گئی, 2 رکعت چلی گئی, تو پھر وہ 1-2 رکعت کو پڑھ لیتا تھا, پھر نماز جماعت میں شروع ہو جاتا, جماعت کے ساتھ شریک ہوتا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور اس سے 1-2 رکعتیں چلی گئی تھے, کچھ نماز چلی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری کروں گا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اس کو جو بقایا نماز ہے رکعتیں وہ بعد میں پڑھوں گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کر دیا, اور اس نماز جو بقایا رکعتیں تھے اس نے جو پڑھ دیا, اور رسول اللہ کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس طرح پڑھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین طریقہ نکال دیا ہے, یہی طریقہ درست ہے, اس طرح پڑھا کرو. تو نماز میں کتنے تبدیلیاں ہو گئی؟ 3.
اور روزے کے بارے میں بھی 3 تبدیلیاں. روزے کے بارے میں یہ جو آیات نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علی الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، چند گنتی کے چند دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو فعدۃ بس گنتی ہے من ایام اخر اور دن. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کا تو طعام مسکین، مسکین کو کھلائے، دن اور رات میں کھلائے. تو جو شخص صاحب وسعت والا تھا، مالدار تھا، طاقت رکھتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے، مسکین کو کھلاتا تھا. یہ پہلے میں یہ حکم تھا. روزہ فرض ہو گیا، پہلا حکم جو آ گیا تو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ ان لوگوں کے اوپر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے، فدیہ دے دے. روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، اختیار تھا. ابھی کچھ معاملات کو اختیار نہیں ہے کہ میں فدیہ دوں، ٹھیک ٹھاک ہے، فدیہ دے گا تو قبول جب کہ صحت مند ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او فمن شهد منکم الشهر فلیصم، جو شخص تم میں سے حاضر ہو گیا رمضان المبارک کے مہینے میں فلیصم ہو، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. بس یہ حکم ختم ہو گیا. ہاں وہ حکم صرف بوڑھا اور بوڑھی کے لیے رہ گیا. بیمار ہے، بوڑھا ہے اور وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے رخصت ہے. اور مسافر کے لیے ہے، مریض کے لیے، مسافر کے لیے اور بوڑھا کے لیے رخصت ہے کہ وہ نہ رکھ لے. ہاں ٹھیک ہو جائے، طاقت آ جائے پھر وہ رکھ سکتے ہیں. کتنی تبدیلیاں ہو گئی؟ 2. نماز روزے کے بارے میں کتنے ہو گئے؟ 2. اور تیسری تبدیلی یہ آ گئی، پہلے زمانے میں اس طرح تھا کہ روزہ ختم ہو، غروب ہو گیا، کھاؤ پیو اور جمع، اپنے گھر والی سے ملاقات، لیکن نیند سے پہلے. اور اگر روزہ کھول دیا، سو گیا، آنکھیں لگ گئی، بیدار ہو گیا، بڑے 10 بجے بیدار ہو گیا، پھر اگلے رات تک روزہ ہوتا تھا. یہ رات بھی اور اگلے دن پورا دن بھی روزہ تھا. بن محمد سمجھ گئے؟ یہ سر آنکھ لگ گئی، بڑے عشاء سے پہلے آنکھ لگ گئی، عشاء کے ٹائم پہ واپس آنکھ کھل گئی، روزہ شروع ہو گیا. یہ ساری رات بھی روزہ، دن بھی روزہ. پھر اس کے بعد وہ آ رہا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. پھر اللہ نے یہ حکم بھی ہٹا دیا کہ دن میں رات رمضان المبارک کے روزے میں رات کو کھاؤ پیو اور جمع بھی کر سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے. توجہ کر، شیطان ادھر بھی نہیں چھوڑتا ہے، ادھر بھی شیطان حملہ کرتا ہے ایسی حالت میں بھی. لیکن میرے پاس پیچھے ڈنڈا پڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مارنا پڑتا ہے، کیا کرے. اللہ اکبر. تو کتنے تبدیلیاں ہو گئی؟ 3. نماز میں بھی یہ یاد رکھو، یہ بہت بہترین سبق ہے. 3 تبدیلیاں نماز میں اور 3 تبدیلیاں روزے میں. اور یہ سبق یاد ہو سکتا ہے کل امتحان بھی ہو جائے اس کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو ہو تم میں سے بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، سمجھ گیا، یا عورت کو حیض آ گیا، روزہ نہیں ہے، نفاس میں ہے، بچے کی پیدائش ہو گئی، روزہ نہیں ہے اس کے اوپر. آدمی سفر پہ ہے، رخصت ہے اس کو، بھلے جہاز میں کیوں نہ جا رہا ہو، بس میں کیوں نہ جا رہا ہو. پہلے زمانے میں تو مشقتیں ہوتی تھی سفر میں، لیکن اب بھی ہے، رخصت ہے. لیکن او علی سفر، یا سفر پہ ہو تو فعدۃ، گنتی ہے من ایام اخر، اور دنوں میں سے. لیکن سفر میں مسائل ہے. ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، ابھی گھر میں ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. سفر پہ نکلنے کا ارادہ ہے لیکن ابھی گھر میں ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن رات میں روزہ شروع ہوتا ہے، یہ سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت ہے. لیکن اپنے گھر پہ پہنچ گیا، مثال کے طور پر راستے میں تھا، شہری کٹھے میں آ گیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا. اب گھر پہ 10-12 بجے پہنچ گیا، 10-12 بجے، اب راستے میں بڑے خوب کھائے پیے، لیکن گھر پہ پہنچ کر کے اپنے شہر میں، غرض و بزم نہیں، اپنے شہر علاقے میں پہنچ گیا. اب رات تک کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. بھلے 10 بجے، دن کو 10 بجے پہنچ جائے، شام تک کچھ نہ کھائے نہ پیے، امساک کرے، روزے کی احترام کرے. سمجھ گئے؟ اور بھی مسائل ہے، بہرحال اس میں مسائل ہے.
آگے اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، تو جو کو ہو تمہیں سے مریض، او علی سفر یا سفر پہ، فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگوں کے اوپر یطیقونہ اے لا یطیقونہ اذا محذوف ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا، فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ دینا ہے، خوراک دینا ہے مسکین کو، ایک دن رات کی خوراک دینا ہے، یہ فدیہ ہے، نصف ساع۔ اور اس کی آسانی کیا ہے؟ جیسے صدقۃ الفطر ایک ہم نکالتے ہیں نا، ایک بندے کا صدقۃ الفطر ہے تو ایک روزے کا اتنا ہی فدیہ ہے۔ صدقۃ الفطر اس سال کتنا تھا؟ بہرحال احتیاطاً 2 کلو گندم ہے، احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ آج کل ہم بھی نکالتے ہیں 2 کلو کے حساب سے، سمجھ گئے؟ جیسے 10-15 ہزار روپے ہماری تنخواہیں ہیں اپنے مال سے، اور وہ جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ بھی یہی نکالتے ہیں۔ ایک بندہ ادھر آیا، بہت بڑا مالدار تھا، تو اس نے میرے سے پوچھا کہ مولوی صاحب فطرانہ کتنا ہے؟ تو اس کو میں نے کشمش کے حساب سے بتا دیا، کشمش کے حساب سے بھی ہے، کھجور کے حساب سے بھی ہے، اور اس وقت میرے خیال 100-150 روپیہ فطرانہ بنتا تھا، اور میں نے تقریباً اس کو 2200 کشمش کے حساب جو بنتا تھا میں نے اتنا زیادہ مولوی صاحب ایک دم 600 چنانگ مارے گا، اتنا زیادہ؟ اللہ نے کتنا دیا؟ کروڑ پتی تھا۔ میں کہا ہاں، کہا کہ نہیں وہ دوسرے مولوی، میں کہا وہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگ ہیں نا جو تنخواہ والے ہیں ان کے لیے ہے، آپ کو تو اللہ نے دیا، جاؤ غریبوں مسکین بیووں کو دے دو نا، اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان سے عطا کرو نا، تو کیوں گندم کے حساب سے دیتے ہو؟ کشمش سے دے دو، کھجور سے دے دو۔ اب وہ چھلنے لگا، 2-4 دن کے بعد اس کے ساتھ دوسرا ساتھی آیا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ کم نہیں تھا، اس نے یہی پوچھا کہ مولوی صاحب فطرانہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جاؤ مولوی صاحب سے نہیں پوچھو، مولوی صاحب کو چھوڑو، میں بتا دوں گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کو بھی بتائے گا۔ پھر میرے کو کہا کہ یہ لے لو، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، جاؤ کسی بیوہ کو دے دو اور کسی یتیم کو دے دو۔ تو دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو یہ لازم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ غرباء مساکین جو ہے ان کے بھی حق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَالَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اللہ اکبر۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو نیکی کا کام کرے گا کسے؟ خوشی سے کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا کام ہے، خوشی سے نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم، یہ کہ روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے انزل فیہ القرآن جو نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن۔ یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ رمضان میں۔ انزل فیہ القرآن، سمجھ گئے؟ تو دوستو بزرگوں، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کی جو صحائف تھے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئی، تورات 6 تاریخ کو، رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے 13ویں تاریخ کو، اور زبور 18ویں تاریخ کو، بعد میں اختلاف ہے، لیکن وہاں قرآن کریم جو ہے 24 تاریخ کی رات کو نازل ہوئی، اور جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس قرآن کی نزول کی وجہ سے اس رات کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کیا کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، وہ بھی قرآن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو دوستو شہر رمضان الذی، رمضان رمز سے کہے، رمز کو ہوتے ہیں تفش کو، تفش آتے گرمائش کو، اور جو پاؤں تلوے جلاتے ہیں، اب تو گرمی تازہ سخت گرمی ہو گئی تھی نا، اور اس میں یہ تپش ہوتے ہیں، اور وہ جو اونٹوں کے یہ تلوے جل جاتے ہیں، رمز اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیونکہ رمضان کو رمز کیوں کہتے ہیں؟ رمز کے معنی ہے جلانا، رمز کے معنی ہے جلانا۔ تو یہ روزے، جو شخص روزے رکھتا ہے تو ان کے گناہ جل جاتے ہیں، ان کے گناہ جل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ خود اس کا بدلہ دوں گا۔
शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, महीना रमज़ान का वो है जिसमें नाज़िल किया गया उस कुरान, हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है तमाम इंसानियत के लिए, व बय्यिनातिन मिनल हुदा, वाज़िह दलाइल हिदायत में से, वल फुरक़ान, और ये कुरान हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने वाला है। हक़ और बातिल का फ़र्क कब चलेगा? जब ये कुरान याद हो। क्या हक़ और बातिल का फ़र्क कब चलेगा? जिस आदमी को कुरान के इल्म हो। कुरान का इल्म नहीं हो तो हक़ और बातिल का पता नहीं चलेगा कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको ये तौफीक अता किया है कि हम कुरान के सामने हमें बिठा दिया है। ये रब करीम का एहसान है हमारे ऊपर, और इसी से हमें हक़ और बातिल का पता चलता है। तो अल्लाह ने फरमाया वल फुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, पर जो कोई हाजिर हो गया तुम में से रमज़ानुल मुबारक के महीने में, फलयसुम, उसको चाहे कि रोज़ा रखे। यानी जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़े में हाजिर था, मौजूद था, सफ़र में नहीं था, बीमार नहीं था, आक़िल है, बालिग़ है, मुसलमान है, और फलयसुम हो, उसको चाहे कि रोज़ा, उसको रोज़ा रखे। लेकिन आपको रोज़े की ताकत है, रोज़ा नहीं रखता है, सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, लेकिन एक रमज़ान मुबारक का रोज़ा कहेगा तो ये सवाब नहीं कमा सकेगा। वमन कान मरीज़न, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बाबुर रैयान है, उससे सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होते हैं, उससे सिर्फ जो रोज़ादार है दाखिल होते हैं। और साथ साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखता है, मैदा जब खाली हो जाता है, मैदे के खाली होने की वजह से मुंह से बदबू आती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उस रोज़ादार के मुंह की जो बदबू है मुझे मुश्क और अंबर की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। वमन कान मरीज़न, जो शख्स मरीज़ हो, अब अला सफ़रिन, या सफ़र पे हो, फ़इद्दतुन, गिनती है, मिन अय्यामिन उख़र, और दिनों में से, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, चाहता है, इरादा रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर आसानी का, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह इरादा नहीं रखता है तुम्हारे के साथ सख्ती का, वलितुकमिलुल इद्दत, ताकि पूरा करो तुम इद्दत को, गिनती को, वलितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम याद करो, बड़ाई बयान करो अल्लाह तबारक व तआला का, अला मा हदाकुम, जो अल्लाह ने तुमको बता दिया है, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमें तौफीक दे करके कि हम जो इबादत करते हैं, ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जो कुछ कहा और आप हज़रात सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए, यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल